السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ششم جماعت کے مضمون اردو کی تیسری نظم سورج کے فائدے، جسے محمد حسین آزاد نے لکھا ہے، اسے پڑھیں گے۔ آئیے پہلی بات کی طرف۔ کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی، بڑی کھوسٹ اور ضدی۔ اس کے پاس ایک مرغا تھا جو روز صبح بانگ دیتا، ککڑو کو ککڑو کو۔ تھوڑی دیر بعد سورج طلوع ہوتا اور صبح ہو جاتی۔ بڑھیا سوچتی کہ سورج تو میرے مرغے کے بانگ دینے سے نکلتا ہے، اگر میں اس کو گاؤں سے باہر لے کر چلی جاؤں تو سورج کیسے نکلے گا؟ اس نے گاؤں والوں سے کہا، میں اپنے مرغے کو لے کر جا رہی ہوں، جب یہ بانگ نہیں دے گا تو سورج نہیں نکلے گا، تب تم لوگ میری قدر کرو گے۔ بڑھیا مرغے کو لے کر پاس کی پہاڑی پر چلی گئی۔ رات گزر گئی اور صبح وقت پر سورج طلوع ہوا۔ بڑھیا منہ لٹکائے لوٹ آئی۔ گاؤں والے اس کی سادگی پر ہنسنے لگے۔ سوچ کر بتائیے کہ مرغے کے بانگ دینے اور سورج کے طلوع ہونے میں کیا تعلق ہے؟ سورج کی روشنی انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے لیے ضروری ہے۔ ذیل کی نظم میں بتایا گیا ہے کہ سورج سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے پہلی بات پڑھی جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایک بڑھیا جو یہ سوچتی تھی کہ اس کے پاس جو مرغا ہے جب وہ بانگ دیتا ہے تبھی سورج نکلتا ہے، تو اس کے لیے اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ میں اپنے مرغے کو لے کر چلی جاؤں گی تو سورج نہیں نکلے گا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ وہ پاس والی پہاڑی پر اپنے مرغے کو لے کر چلی گئی اور رات وہیں گزاری، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کا مرغا تو گاؤں میں موجود نہیں تھا، پھر بھی سورج طلوع ہوا، سورج نکلا۔ یہ دیکھ کر بڑھیا کافی شرمندہ ہو گئی اور وہ منہ لٹکائے ہوئے اپنے گاؤں واپس آئی۔ لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے، صبح کے وقت مرغے بانگ دیتے ہیں اور بانگ دینے کے کچھ ہی دیر بعد سورج طلوع ہوتا ہے، دن نکل آتا ہے۔ تو آپ یہ سوچ کر بتائیے کہ دونوں میں کیا تعلق ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی انسانوں، حیوانوں اور نباتات سبھی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم اسی نظم میں سورج سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کے متعلق پڑھیں گے۔ آئیے جان پہچان کی طرف۔ مولانا محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے شاعری کا شوق تھا۔ ان کے والد کا نام مولانا محمد باقر تھا، جنہیں سن 1857 میں قتل کے الزام میں انگریز حکومت نے شہید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد محمد حسین آزاد دلی سے لکھنؤ اور پھر لاہور آ گئے۔ ان کی قابلیت کو دیکھ کر انہیں گورنمنٹ کالج میں عربی اور فارسی کا پروفیسر مقرر کیا گیا۔ قصص ہند، آب حیات اور دربار اکبری ان کی اہم کتابیں ہیں۔ آب حیات ان کی بہترین تصنیف مانی جاتی ہے، جس میں اردو زبان کے مشہور شعراء کے حالات اور کلام کے نمونے درج ہیں۔ محمد حسین آزاد نے 22 جنوری 1910 کو لاہور میں وفات پائی۔ آئیے اب ہم نظم کی طرف چلتے ہیں۔ نظم کا ایک شعر پڑھیں گے اور اس کے خلاصے کو سمجھیں گے۔ نکل آیا سورج بڑی دیر کا، ذرا آنکھ کھولو بہت دن چڑھا۔ جب سورج کو نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی تو باپ نے بیٹے کو نیند سے جگاتے ہوئے کہا کہ آنکھ کھولو، اب جاگ جاؤ، دن نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ نہ سو اب نہیں ہے یہ سونے کا وقت، اٹھو ہے یہ منہ ہاتھ دھونے کا وقت۔ پھر باپ نے بیٹے سے کہا کہ یہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، سونے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اٹھو، یہ منہ اور ہاتھ دھو کر تیار ہونے کا وقت ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکا ہوا اٹھ کھڑا، وہیں ہاتھ منہ دھو کے حاضر ہوا۔ جیسے ہی لڑکے نے اپنے باپ کی اس بات کو سنا، وہ سنتے ہی فوراً جاگ گیا اور منہ ہاتھ دھو کر اپنے باپ کے پاس پہنچا۔
کہا باپ نے پھر بڑے پیار سے، سنو آج سورج کے تم فائدے۔ تب باپ نے بڑے پیار سے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں آج تمہیں سورج کے فائدے بتاتا ہوں۔ یہ دنیا میں کرتا بہت کام ہے، بڑے ہم کو دیتا یہ آرام ہے۔ تو باپ نے کہا کہ یہ جو سورج ہے یہ دنیا میں بہت کام کرتا ہے اور ہمیں اس کی وجہ سے بہت آرام ملتا ہے۔ یہ نکلے تو دے دن ہمیں کام کو، چھپے جب تو دے رات آرام کو۔ جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے جو کہ ہمیں کام کے لیے ملتا ہے، جس میں ہم اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہیں، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے تو رات آتی ہے جو کہ ہمیں آرام کے لیے ملتی ہے۔ یہ کرتا ہے چاروں طرف روشنی، نظر جس سے آتی ہیں چیزیں سبھی۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج چاروں طرف اپنی روشنی بکھیرتا ہے، جس سے ہمارے اطراف کی چیزیں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی روشنی کا تو ہے نام دھوپ، یہی دھوپ رکھتی ہے دنیا میں روپ۔ سورج کی اسی روشنی کو دھوپ کہتے ہیں۔ دنیا میں انسان، حیوان اور نباتات اسے اپنی ضرورت کے مطابق کبھی روشنی، کبھی دھوپ، کبھی شعاعی توانائی اور کبھی حرارت جیسی شکلوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پڑا کرتی ہے سردی جب زور کی، تو یہ دھوپ لگتی ہے کیسی بھلی۔ جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو یہ دھوپ ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے کیونکہ دھوپ کی گرماہٹ کی وجہ سے سردی کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ غریبوں کو سردی میں بھاتی ہے یہ، ٹھٹرنے سے ان کو بچاتی ہے یہ۔ جو غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو یہ ٹھٹرنے سے، ان کے جسموں کو سرد ہونے سے بچاتی ہے۔ پکائے اناجوں کی یہ کھیتیاں، جنہیں روز کھاتا ہے سارا جہاں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سورج کی روشنی کی مدد سے نباتات اناج تیار کرتے ہیں اور دھوپ ان تیار شدہ اناجوں کو پکاتی ہے، جسے روزانہ ساری دنیا کھاتی ہے۔ نہ ہو یہ تو پھر ہے کہاں زندگی، ہے اس کی بدولت تو جیتے سبھی۔ سورج ایک نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو زمین پر زندگی کا وجود نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی روشنی اور دھوپ کی وجہ سے ہی انسان، حیوان اور نباتات اس زمین پر جیتے ہیں۔ خدا کی عنایت ہے ہم پر بڑی کہ سورج سی نعمت ہمیں اس نے دی، کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے ہم پر کہ اس نے سورج جیسی نعمت ہمیں دی۔ کرے خوبیاں اس کی کیا ہم بیاں، خدا کی یہ قدرت کا ہے ایک نشاں۔ کہ سورج کی خوبیاں کیا بیان کی جائیں، یہ تو خدا کی قدرت کا ایک نشان ہے۔